بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم إلینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا نعم اجر العاملین صدق اللہ العظیم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا کہ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ موضوع سخن ہم ہیں امید پاکستان، ہم بدلیں گے پاکستان۔ تابناک مستقبل کا خواب سجائے، چمکتے چہرے اور دمکتی پیشانی کے ساتھ ان حسین خوابوں کو دیکھنے والا بہادر، پرعزم، غیور اور ناڈر سجیل جوان۔ یاد رکھنا اس مشکل کو سر تم ہی کرو گے، تم ہی سے صد انقلاب پھوٹیں، تم ہی امید وطن بنو گے۔ نہ ذوق سوز پیدا کر، نہ عشق احساس پیدا کر، جو ہمت ہو تو پہلے قوت پرواز پیدا کر۔ نیا جذبہ، نئی ہمت، نیا انداز پیدا کر، جو زمانے بر سے بیگانہ ہو وہ انداز پیدا کر۔ حصول مغرب تجھ کو یہاں برباد کر دے گا، تو اپنے آئینے میں مشرقی اعجاز پیدا کر۔ صدر علی وقار، صاحبین علم و فگن، حاضرین گرامی قدر، یہ پاکستان جس نے مجھے ایک نام دیا، یہ پاکستان جس نے مجھے ایک پہچان دی، یہ پاکستان جس نے مجھے ایک وقار بخشا، یہ پاکستان جس نے مجھے کمرانی عطا کی، اس پاکستان سے مجھے عہد وفا نبھانا ہے، اور باخدا ایسا عہد وفا نبھاؤں گا کہ اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ اس ملک میں قربان کر دوں گا۔ جناب والا، میں سوچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب میری آنکھوں کے سامنے بچوں کو کوڑا کے ڈھیر سے اٹھایا جاتا ہے تو میں عبدالستار عیدی بن کر اٹھتا ہوں اور کہتا ہوں میں ہوں پاکستان کا باشعور شہری۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب میری آنکھوں کے سامنے ملک کی دیواروں کو گندا کیا جاتا ہے تو میں قدم بڑھا کر نکلتا ہوں اپنے ملک کی دیواروں کو صاف کرنے کے لیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب میرے شہر کو کوڑے کا ڈھیر بنایا جاتا ہے تو میں ایک فلاحی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں نکلتا ہوں اپنے شہر کو صاف کرنے کے لیے۔ جناب والا، آپ بھی باشعور ہیں، آپ باشعور ہیں، یہاں بیٹھا ہر ایک شخص باشعور ہے اور جانتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے ہمیں بھنگ کی گولیوں کی طرح امید پہ امید دلاتی جاتی رہی، اور اس امید کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم اس بات پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ چاند نظر آئے تو عید ہو۔ جناب والا، اس امید کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج غریب تو روٹی کے لیے ترستا رہا اور امیر عیاشی پہ عیاشی کرتا رہا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مانا کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح سے ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے جو ہم کہیں گے ہاں وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسلک ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، یہ کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے۔ جناب والا، میں بحثیت باشعور شہری اپنے ملک کے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں
رکھو کہ اگر کوئی تم سے تمہاری پہچان پوچھے تو یہ مت کہنا تم سندھی ہو، بلوچی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، تم صرف یہ کہنا تم پاکستان ہو، کیونکہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہ کے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام امن دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اور ہاں یاد رکھنا، ہم پاکستانی ہیں، تھے اور رہیں گے، کیونکہ ہم امید پاکستان ہیں، ہم بدلتا پاکستان ہیں۔ اگرچہ تیرا آج لہو رنگ ہے مگر میں تیرا کل تو سنوار سکتا ہوں، ایک عمر کیا ہے ہزار عمر آصف، میں تیرے سبز حلالی پہ وار سکتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام محترم؟ سعید رشید عباسی۔ آپ کی تعلیم؟ میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے۔ اسکول کا نام؟ اسٹرانگ بیس ماڈل اسکول۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اسکول کو؟ مجھے کوئی 20 سال ہو گئے اپنے اسکول کو رن کرتے ہوئے۔ تو سر کس طرح شوق ہوا اسکول بنانے کا؟ ہاں، اسکولنگ کے حوالے سے بنیادی طور پہ تو بچپن سے ہی چونکہ ایجوکیشن سے تعلق رہا ہے، اللہ غریق رحمت کرے ہماری والدہ مرحومہ کو۔ والدہ مرحومہ نے ابتداً ہی بڑا خیال رکھا ہمارا، اور میں یعنی کافی عرصہ اپنی کلاس کو ٹاپ بھی کرتا رہا انہیں کی محنت کے نتیجے میں، اور پھر اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا، اور اس طرح پھر ایک شوق پیدا ہو گیا۔ دین کچھ ڈفرینٹ اداروں میں، حتیٰ کہ ایک بارڈنگ سسٹم ایک ادارہ چل رہا ہے خوشاب کے اندر، دارالسلام کے نام سے، بڑا ہی شاندار ادارہ ہے۔ اس کے بچے یعنی ٹاپ کرتے ہیں، اور پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ان کے بچے، ان کے شاگرد موجود ہیں۔ تو وہاں بھی رہا ہوں، وہاں سے میں نے بڑا لرن کیا، اور ایونچولی پھر میں نے 2005 میں اپنا ادارہ یہاں اسلام آباد کے اندر پہ اس کو اسٹیبلش کیا میں نے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب آپ نے ماشاءاللہ اسٹیبلش کیا، کیا مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں، ابتداً تو آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی بھی ادارہ سٹارٹ لیتے ہیں، ایون کوئی بزنس سٹارٹ لیتے ہیں، کوئی بھی جاب کام کرتے ہیں، اس کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آن دیٹ ٹائم اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو افورڈ دیٹ، سو میں نے یعنی مالی لحاظ سے مجھے پریشانیاں تھیں، نیڈی بھی تھا، مجھے جاب کی بھی ضرورت تھی، اور بہرحال یہ ہے کہ مالی مشکلات تھیں، اور ان کو پھر میں نے کسی نہ کسی طرح اوور کم کیا، اور اپنا ادارہ پھر میں نے سٹارٹ لیا۔ کیا گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ کہ نہیں؟ دیکھیے، گورنمنٹ سے ہمارا ادارہ رجسٹرڈ بھی ہے، ایفیلیٹڈ بھی ہے الحمدللہ، بٹ میں باقت بڑا اس پہ وری بھی ہوتا ہوں کہ اسٹل دیر از بلو دین 2% فار ایجوکیشن جو ان نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کے لیے بجٹنگ ہے، اس سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو کس حد تک آن کرتی ہے۔ وقت میں نے اب تک فیل کیا، میں تو یہ فیل کر رہا ہوں، دے ڈی موٹیویٹ اس، وہ دے ڈونٹ کوآپریٹ ود اس، یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ ہماری پیرنٹس ہے، ہماری ماں باپ ہے، اور ان کو ہمارے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے، اور ہم ان کے بچے ہیں، لیکن ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے یہ پیرنٹس جو ہیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ کہاں تک اسکول ہے آپ کا؟ میٹرک تک، پلے ٹو میٹرک۔ تو اسٹاف کی کم سے کم تعلیم؟ دیکھیے، ایجوکیشن تو ہم کوشش ہماری ہوتی ہے ایف ایس سی سے کم نہ لیں، ایف ایس سی اور سم ٹائم ایف اے بھی اگر ہم نے ہیلپنگ ٹیچر کی ضرورت ہو تو، ادروائز بی ایس سی زیادہ تر ہماری ٹیچرز ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہمارے پاس الحمدللہ ایم ایس سی ٹیچرز کے بھی ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا سر، ایک اچھے استاد کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ ایک اچھے انسان کے لیے، اور انسان ہی ایک اچھا استاد ہوتا ہے۔ ایک انسان کو ایک اچھا انسان بننا چاہیے، اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو وہ ایک اچھا استاد بھی ہے، وہ ایک اچھا ٹیچر بھی ہے، وہ ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ہمارے بچے جب ان کو ڈیفرنٹ اسکول میں بھیجا جاتا ہے، اور کبھی آپ سروے کر کے دیکھ لیں تو یعنی بنڈل آف اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آپ سے کہیں گے کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں،
یہ جو ہمارے بچوں کا یہ جو سینس ہے، یہ شوق ہے، یہ کس حد تک پورا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب ایک بڑی تعداد جو بچوں کی ہے وہ بن نہیں پاتی، لیکن ان کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، منسٹر سے کہیں زیادہ ضرورت آج اس ملک کو اس چیز کی ہے کہ وہ انسان بنے۔ انسان جب ایک فرد انسان بنتا ہے، اس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، وہ ہیومن رائٹس کو سمجھتا ہے، دین اگر وہ ٹیچر بنتا ہے، دیٹ ٹیچر ول بی ویری بینیفیشل فار آل دی سوسائٹی۔ بٹ اگر اس کے اندر وہ شعوری کیفیات ہی نہیں ہیں، وہ انسانیت کو ترجیح ہی نہیں دیتا، اس کی وہ پریفرنس ہی نہیں ہے، تو دین میرا خیال ہے اگر وہ ڈاکٹر بھی بنتا ہے کہ تو وہ اپنے انڈیویجول کو فائدہ تو دے سکتا ہے، بٹ معاشرے کے لیے اس کی کوئی زیادہ افادیت نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال یہ کہ ایک استاد کو بھی پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے اور انسانیت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، دین اس کے لیے پاسبل ہوگا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کے اندر انسانیت ڈالے۔ اور اگر ہمارے اسٹوڈنٹ واقعی انسانیت کے معیار اور سٹینڈرڈ کو سمجھ جاتے ہیں